أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أما بعد فلسطین کے حالات پہ خاص طور پہ غزہ پہ بربریت کے تقریباً 7 ماہ گزر چکے ہیں۔ ان 7 ماہ میں ہم نے کیا درس لیا ہے اور غزہ نے یا غزہ کے مسلمانوں نے مجاہدوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ آج کے خطبے میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ 7 ماہ میں تقریباً ہم لوگ کھاتے پیتے رہے، آرام کی زندگی بسر کرتے رہے، اور یہی وقت غزہ کے مجاہدوں پہ اتنا بھاری تھا کہ کچھ کو کھانا نصیب نہیں تھا، کچھ کو پینا نصیب نہیں تھا، اور کچھ کو آرام کی نیند نصیب نہیں تھی۔ ان 7 ماہ میں ہم نے کیا درس لیا ہے؟ ایک بندہ اگر سوال کرے کہ ان 7 ماہ میں اگر ہم نے ان حالات میں ابھی بھی کوئی درس نہیں لیا تو آنے والی تاریخ میں ہمیں جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا وہ صرف 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، لا شیء، کہ یہ قوم، یہ امت کوئی شے ہی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی اگر ہم نے ان حالات سے درس نہ لیا۔ ہماری تاریخ اب سب کو معلوم ہے، سنہری الفاظ میں سونے کے پانی سے لکھے جانے والی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جس پہ آج ہم فخر تو کرتے ہیں لیکن اس تاریخ کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ وہ تاریخ کیا ہے؟ جب 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا، جب ہمیں معرکہ قادسیہ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، جب ہمیں خالد بن ولید کے بیٹوں کو ان کی جگہ پہ پہچانا جاتا تھا، جب ہمیں محمد ابن قاسم جیسے بیٹے نصیب تھے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور جب ہمارے لشکر، جب ہماری فوجیں صرف ایک عورت کی ندا کی وجہ سے حرکت میں آ جایا کرتی تھی، ہمارے لشکر اور ہمارے لشکروں کے مجاہدوں کی تلواریں، ہمارے رؤساء، ہمارے قادہ ایک عورت کی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے سندھ کو فتح کیا کرتے تھے۔ یہ وہی حجاج ابن یوسف ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام تو کیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل تو کیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک غیرت اور حمیت اسلام تھی۔ اسلام کی ایک غیرت تھی، حمیت تھی، جو آج ہمارے سے ختم ہو چکی ہے۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ سندھ کے بادشاہ ملک داہر نے یا قرافنہ نے مسلمانوں کی کشتی کو قبضے میں لیا ہے، تو ایک عورت نے ندا لگائی ہے،
مسلمان کے خلیفہ کو ایک ندا لگائی ہے، ایک آواز دی ہے، تو اس حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم جیسا ایک نوجوان تیار کیا تھا۔ یہ ہماری ہی تاریخ ہے، ہماری ہی تاریخ ہے۔ جب معتصم کو یہ بتایا گیا کہ روم کے ایک سپاہی نے مسلمان عورت کو پکڑ لیا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے، اور اس عورت نے بھی یہ ندا لگائی واہ معتصما، اے معتصم، تو اس معتصم نے بھی ایک لشکر تیار کیا جو ایک فتح عموریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فتح عموریہ، جس نے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ ہماری ہی تاریخ ہے، اور آج وہی امت موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی غزہ کے مسلمان، غزہ کی مائیں بہنیں ندائیں لگا رہی ہیں، لیکن کون کھڑا ہوا ہے؟ کس میں ایمان کی غیرت اور حمیت جاگی ہے؟ نہیں جاگی۔ اور میں بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، بغاوت کر دیں، تلوار لے کے نکل جائے، بندوقیں لے کے نکل جائے، نہیں، ایسے نہیں۔ ایسے مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ کیا ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ ان حالات کے بعد ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ مسلمان قادہ خالد بن ولید، مثنى، سعد بن ابی وقاص، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ ایک دن میں تیار نہیں ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سالوں محنت تھی ان کے پیچھے۔ ان کو عقیدہ سکھایا، ان کو عبادت سکھائی، ان کو صبر سکھایا، ان کو استقامت سکھائی ہے۔ سالوں کی محنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کو فتح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ فلسطین فتح ہو چکا ہے، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی بیت المقدس پہ مسلط تھے یہ کافر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح عموریہ، مارے قادسیہ، معرکہ یرموک یہ نہیں دیکھے تھے، لیکن ہاں ان کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی۔ جب وہ لشکر تیار ہوا تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی دنیا پہ سلطنت اور حاکمیت کی ہے۔ یہ تربیت تھی۔ آج بھی اسی تربیت کا فقدان ہے۔ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں، ایسے فتح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو بدلائی تو صحیح، اپنے آپ میں کوئی بدل تو لے کے آئے۔ ہمارے میں سے کتنے نوجوان بدلے ہیں؟ ان حالات میں نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں، تمام لوگوں کی، خاص طور پہ نوجوانوں کی 3 قسمیں۔ ایک طبقہ مسلمان نوجوانوں کا وہ جو پہلے بھی مرا ہوا تھا، آج بھی مرا ہوا ہے، جو پہلے بھی بے ضمیر تھا، آج بھی بے ضمیر ہے، اسے کوئی امت کا غم اور ہم نہیں ہے۔ امت میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، مجھے کیا لگا، میں نے اپنی گیم کھیلنی ہے، میں نے اپنا کاروبار سنبھالنا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا۔ دوسرا طبقہ وہ نوجوان جنہوں نے ان حالات کے بعد اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کی طرف واپس آئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹے ہیں، یہ دوسرا نوجوانوں کا طبقہ ہے، اور یہ موفق ہے انشاءاللہ۔ تیسرا نوجوانوں کا طبقہ جو پہلے بھی غیور تھا، آج بھی غیور ہے، جسے پہلے بھی امت کا ہم اور غم تھا اور آج بھی ہم اور غم ہے، لیکن کچھ مایوسی سی ہے، مایوسی سی کہ اتنا ٹائم ہونے کے باوجود ابھی تک نصرت اور فتح کیوں نہیں آئی ہے، ایک مایوسی سی ہے۔ اور یہ مایوسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، یہ مایوسی اور یہ غم صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ شریف میں، اور اچانک سے ہم اور غم، اپنے اوپر تکلیفیں، یہ سوچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ غم صحابہ کرام میں موجود تھا، لیکن مایوسی نہیں، اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت سے مایوس نہیں ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی اللہ کی فتح اور نصرت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ تم ابھی سے نصرت اور فتح کی دعائیں کر رہے ہو، ابھی سے چاہتے ہو کہ فتح و نصرت آ جائے، تم سے پہلے ایسی قومیں بھی آئی ہیں جس شخص کو توحید کی وجہ سے لایا جاتا اور اس کے سر کے درمیان میں آڑی لگا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یہ تکلیفیں تمہارے پہلے آنے والی امتوں پہ آئی ہیں۔ مایوسی ہے، ہم ہے، غم ہے، اور آج کے نوجوانوں میں بھی وہ چیز ہے۔ یہ کوئی حقیر عیب کی بات نہیں، لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ انسان مردہ بے ضمیر ہو جائے، اسے نہیں معلوم اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن غیور نوجوان وہی ہے جو مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے، جو اس کا دور ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ نبھا رہا ہے۔ غزہ سے ہمیں ملنے والا پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق استقامت اور صبر، استقامت اور صبر کرنا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اور فتح اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صبر کے ساتھ نصرت اور فتح آتی ہے، عجلت میں نہیں، عجلت میں کوئی فتح نہیں ہے۔ انسان جلد بازی میں آ کے ایسی حرکتیں کرے، ایسی چیزیں کرے، یہ اس سے فتح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ فتح استقامت، صبر پر ہوتی ہے، اور یہی درس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیا، صبر کا، استقامت کا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر دیکھیے، جب ان کو مشرکین مکہ پکڑ کے لے گئے اور لٹکا دیا ہے، سولی پر لٹکا دیا ہے، کہا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا اے خبیب، کیا تجھے پسند ہے کہ تیری جگہ پہ اس سولی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لٹکے ہوئے ہوں اور تو گھر میں آرام سکون سے سو رہا ہو، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہو؟ خبیب کا کیا جواب تھا؟ یہ صبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ خبیب نے کہا مجھے سولی پہ لٹکا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے تو اس بات پر خوشی نہیں ہوگی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹے کی جتنی بھی تکلیف ہو، شہید کر دیا گیا خبیب کو۔ اب اس مقام پہ خبیب اگر چاہتے تو 2-3 الفاظ کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف 2-3 الفاظ کہہ کے اپنی جان چھڑوا لیتے، لیکن نہیں، صبر تھی، استقامت تھی۔ یہ جیل، یہ نسل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی، یہ وہ نسل ہے۔ 13 سال زندگی کے مکہ میں دعوت کی، عقیدہ سکھایا، عقیدہ۔ پہلے سے بغاوت نہیں کرتی کہ 10 صحابہ کرام ملے ہیں، 12 صحابہ کرام ملے ہیں، چلو بغاوت کرو، نہیں، عقیدہ سکھایا، تربیت کی۔ اور جب یہ تربیت ہوگی پھر مدینہ میں پہلے مارکے بدر کے لیے نکلے، اور اس تربیت کا وہ نمونہ، اس تربیت کا وہ نتیجہ مارکے بدر پہ آپ نے دیکھا کہ 313 1000 پہ قابض ہے، غالب ہے۔ یہ تربیت تھی۔ آج بھی ہماری نسلوں کو تربیت کی ضرورت ہے، ہتھیار کی نہیں، بارود کی نہیں، تلواروں کی نہیں، تربیت کی ضرورت ہے۔ ان نسلوں کی تربیت کیجیے، ان نسلوں کو بتائیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ان نسلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا بتائیے، ان کو عقیدہ الولاء والبراء بتائیے کہ عقیدہ الولاء والبراء ہے کیا ہے۔ کسی کو پتا ہے عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے؟ مشرکوں سے محبت، کافروں سے محبت، کسی کو کیا معلوم؟ یہ تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی، اور یہ تربیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے نجات لینے کے لیے بھاگے اپنی قوم کو لے کے، سامنے سمندر کو پایا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پکڑے گے، ختم، آج کے بعد اسلام کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ختم، آگے جاتے ہیں ڈوب جائیں گے، رکتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا یقین تھا اللہ تعالیٰ پر؟ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین آج ہمیں چاہیے۔ اسی یقین کی وجہ سے، اسی یقین کے باعث آج 7 ماہ گزر چکے ہیں اور مسلمان غزہ کے مجاہدین ثابت قدم ہیں۔ 3 عربی دول یا حکومتیں صرف 15 دن کے لیے اس اسرائیل کی قوم، ان اسرائیل کی طاقت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیے، 15 دن 3 بڑی قوتیں عرب کی، لیکن آج تقریباً 7 ماہ گزرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے قدم کوئی نہیں ہلا سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ اگر غزہ کے مجاہدوں میں آپ دیکھیں، بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، بچہ بچہ، ایک ماں کا بچہ، پوتا، باپ، بھائی شہید ہوتا ہے، روتی نہیں ہے، خوشی کے آنسو اپنی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اے اللہ، مجھے تو نے غزہ کی تمام عورتوں میں سے چنا ہے اس شرف کے لیے کہ میں ایک بچے کی شہید کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ جذبہ ہے آج کے مسلمانوں میں، آج اس لیے وہ ثابت قدم ہے۔ تو پہلا سبق استقامت، صبر کیجئے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟
ہر انسان کا ایک دور ہے اس امت میں، ہر انسان کا۔ میرا ایک دور ہے، آپ کا ایک دور ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے پاس بدنی قوت ہے، بدنی قوت استعمال کیجئے۔ آپ کے پاس مالی قوت ہے، مالی قوت استعمال کیجئے۔ آپ کے پاس قلم ہے، قلم استعمال کیجئے۔ ہتھیار ہے، ہتھیار استعمال کیجئے۔ کسی کے پاس سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے، اچھے فالورز ہیں۔ رفعت اسلام کے لیے ہر انسان کا ایک دور ہے۔ میرا دور ہے، مجھے وعظ نصیحت کرنی ہے، میں کر رہا ہوں۔ آپ کا دور ہے، آپ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا دور ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ متحرک ہے، آپ وہاں پہ متحرک رہیں۔ ہر انسان کا ایک دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی اپنے صحابہ اکرام کو دی۔ فرمایا جس نے قرآن مجید بہترین الفاظ میں پڑھنا ہے وہ ابن ام مکتوم کی آواز میں پڑھے، اس کے لہجے میں پڑھے۔ ایک ڈیوٹی دی ہے۔ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ایک ڈیوٹی دی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اذان کی۔ ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلواریں ہیں، ان تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، میری بھی ڈیوٹی ہے۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی تھی۔ ان کا ایک بیٹا حبیب ابن زید، جب مسلمہ ابن قذاب کا واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نوجوان کی تلاش تھی جو ذہین ہو، طاقتور ہو، برداشت کرنے والا ہو، اس میں استقامت اور صبر ہو۔ تو اس نصیبہ بنت کعب نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، حبیب ابن زید۔ اور یہ نصیبہ بنت کعب کون تھی؟ کون سی عورت تھی؟ آج کے نوجوانوں اور مردوں پہ ہم ان کو دیکھ کے حیا آتی ہے۔ یہ عورت نصیبہ بنت کعب وہ عورت ہے جس نے احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، اور اپنے ہاتھ میں 7 تلواریں توڑوائی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے۔ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان بھاگنے لگے، تو اس خاتون نے، نصیبہ بنت کعب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور 7 تلواریں آپ کے ہاتھ پر ٹوٹ گئی۔ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے۔ اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ حبیب ابن زید اپنے بیٹے کو تیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا اس ڈیوٹی کے لیے موجود ہے، اس کام کے لیے اس کا یہ دور ہے، آپ اس کی ڈیوٹی لگائیے۔ آپ کو ایک نوجوان کی ضرورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلمہ ابن کذاب کے پاس لے کے جاتا۔ آپ نے یہ خط بھیجا اور حبیب ابن زید کو دے دیا۔ حبیب ابن زید موجود ہے، اور یہ خط لے کے مسیلمہ کے پاس کذاب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ خبیث کذاب اس خط کو دیکھتا ہے، اور اس خط میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو دیکھتا ہے کہ کفر سے باز آ جاؤ، کفر سے واپس آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد حبیب سے کیا کہتا ہے؟ اے حبیب، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ کہا میرا یہ کان خراب ہے، مجھے آواز نہیں آتی۔ جلاد کو حکم دیتا ہے، اس کا کان کاٹ دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے، اے حبیب، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں نبی ہوں؟
حبیب کہتے ہیں کہ میرا یہ دوسرا کان بھی خراب ہے، مجھے تیری آواز نہیں آ رہی، دوسرا کان بھی کاٹ دیتا ہوں۔ خون کے فوارے نکل رہے ہیں لیکن ثابت قدمی استقامت ہے۔ پھر پوچھتا ہے اے حبیب کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں؟ کہا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، زبان باہر نکال کے زبان کاٹ دیتا ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے اے حبیب کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اپنے چہرے سے اپنے سر سے اشارہ کرتے نہیں تو اللہ کے نبی نہیں ہے، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں، یہاں تک کہ شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ثابت قدمی کا اثر کیا ہوا کہ مسیلمہ بھی کذاب کے ساتھی کہنے لگے اگر محمد کے ساتھیوں کا یہ حال ہے تو محمد کا حال کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دور تھا جو حبیب نے ادا کیا۔ آپ کا بھی دور ہے، میرا بھی دور ہے۔ اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیے، اللہ کے لیے اپنے دین، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے تو میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ آج ہم سے صرف بائیکاٹ نہیں ہو رہا، بڑی باتیں تو چھوڑے، جنگ کی باتیں تو چھوڑے، لڑنا تو چھوڑے، بائیکاٹ نہیں ہو رہا۔ کوئی فکر نہیں، کس کی بھی چیز آئی لے لی، پیپسی آئی، کوکو کولا آئی لے لی، اٹھا لی، بائیکاٹ نہیں ہو رہا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو پھر جواب تیار رکھیے گا۔ سوال میرے سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے، تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔